العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی بیان المحرمات. قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء. لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجدات أمهات إذ الأم هو الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع. صاحب ہدایہ نے پہلے نکاح کا حکم بیان کیا اور نکاح کی شرطیں بیان کی اور کن لوگوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. آگے محرمات کو بیان فرما رہے ہیں کہ محرمات کے علاوہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کسی سے بھی 4 سے نکاح کیا جا سکتا ہے. پہلے عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں. لا يحل للرجل، مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے اپنی ماں سے، ولا جداتہ، اور نہ اپنی دادیوں سے، من قبل الرجال، مردوں کی طرف سے ہو اور عورتوں کی طرف سے ہو. مردوں کی طرف سے ہو تو دادیاں ہوگی، دادی پردادی، اور اگر عورتوں کی طرف سے ہو تو نانی ہوگی، نانی پر نانی. اس نکاح کی حرمت کے لیے صاحب ہدایہ نے اللہ پاک کا قول پیش کیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو حرام کیا گیا، تمہاری بیٹیوں کو حرام کیا گیا. والجدات امہات، والجدات امہات، اور دادیاں یہ مائیں ہیں. اذ الام هو الاصل، اس لیے کہ ماں وہ اصل ہے، وہ بنیاد ہے لغت کے اعتبار سے. او ثبتت حرمتہن بالاجماع، یا ان کی حرمت اجماع کے ذریعے سے ثابت ہے. دادیوں کی حرمت اجماع سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک عورتیں وہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح درست نہیں ہو سکتا ہے، جس کو قرآن کریم نے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم سے بیان کیا آخر آیت تک، کہ ان عورتوں سے نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہے. ماں ہے، بہن ہے، دادی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہیں، بھانجیاں ہیں. دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جو بالفعل حرام ہیں، اس وقت حرام ہیں، کبھی حلال بھی ہو سکتی ہیں. جیسے کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے، اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض جس کے نکاح میں ہے وہ اس کو طلاق دے دے، یا یہ کہ اس کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے، تو نکاح درست ہوگا. یا کوئی عورت کسی کی عدت میں ہے، چاہے وہ عدت الوفات ہو چاہے عدت الطلاق ہو، دونوں میں سے کوئی بھی عدت ہو، اس عورت سے بالفعل نکاح حلال نہیں، لیکن آگے چل کر کے اس سے نکاح حلال ہو سکتا ہے. تو یہ محرمات کی 2 قسمیں ہیں. جو محرمات عبدیہ ہیں، کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہو سکتا، اور دوسرے محرمات موقتہ ہیں، ایک وقت تک کے لیے ان سے نکاح حرام ہے، لیکن اس وقت کے گزرنے کے بعد ان سے نکاح حلال ہو سکتا ہے. محرمہ کے کل 7 اسباب صاحب کتاب بالترتیب پر ذکر کریں گے. ان میں سب سے پہلا سبب قرابت خاصہ ہے، خاص قرابت ہو، خاص رشتہ داری ہو. نمبر 2
جو حرام ہونے کا سبب ہے وہ نکاحی رشتہ ہے۔ نمبر 3 رضاعت سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے۔ نمبر 4 دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح کے اعتبار سے، یا دو باندیوں کو جمع کرنا وطی کے اعتبار سے، یہ بھی حرام ہے۔ مالک ہو جانے کے بعد بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ بیوی کافر ہو یا شوہر کافر ہو، نکاح حرام ہوگا۔ پہلے سے نکاح میں آزاد عورت ہے اور اس کی موجودگی میں باندی کو نکاح میں لانا یہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ تو یہ نکاح کے کل 7 محرم ہونے کے، حرام ہونے کے 7 اسباب ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ماؤں سے نکاح حرام ہے۔ ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اس سے نکاح حلال نہیں ہے۔ اسی طرح دادی سے، اور دادی کی ماں نانی سے، اور نانی کی ماں پرنانی وغیرہ سے نکاح حلال نہیں۔ دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی ہے حرمت علیکم امہاتکم۔ لیکن یہاں ایک اشکال ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں امہات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور امہات میں ماں ہی ہے، ماں سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، ام کو حرام کیا گیا، تو دادی اور نانی کی حرمت کا ثبوت کہاں سے ہو گیا؟ صاحب ہدایہ نے اس کے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب جو آپ دیکھیں گے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم والجدات امہات۔ قرآن کریم میں امہات کا لفظ استعمال کیا جمع کا، حالانکہ ہر آدمی کی ماں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن قرآن نے امہات کہا۔ اشارۃ النص سے معلوم ہوتا ہے کہ اور مائیں بھی شامل ہیں، اور ماؤں میں دادی اور نانی بھی شامل ہیں، اس لیے ان دونوں سے نکاح حرام ہوگا۔ دوسرا جواب جو صاحب ہدایہ دے رہے ہیں اذ الام هو الاصل لغتاً، کہ لغت میں ام کہا جاتا ہے اصل کو، اور جیسے ماں اصل ہے ویسے دادی بھی اصل ہے اور نانی بھی اصل ہے، اس لیے کہ باپ دادی سے وجود میں آیا اور ماں نانی سے وجود میں آیا، اس لیے دادی اور نانی بھی امہات میں شامل ہوں گی، ام میں شامل ہوں گی۔ اور تیسرا جواب جو دیا ہے کہ ماں کے ساتھ دادیاں اور نانیاں بھی حرام ہیں، او ثبتت حرمتہن بالاجماع، یا یہ کہ دادیوں کی حرمت یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ اجماع سے ثابت ہو گیا ہے، اجماع ہو چکا ہے امت کا کہ دادی سے اور نانی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے فرما رہے ہیں ولا ببنتہ لما تلون، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنی بیٹی سے اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، ولا ببنت ولدہ وان سفلت للاجماع، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنے بیٹے کی بیٹی سے اگرچہ نیچے تک ہو، اجماع کی وجہ سے۔ بیٹے کی بیٹی کہلاتی ہے پوتی، پوتی سے بھی نکاح درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پوتیاں بھی بیٹیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ ولا باختہ، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنی بہن سے، ولا ببنات اختہ، اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے یعنی بھانجیوں سے، ولا ببنات اخیہ، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنے بھائی کی بیٹیوں سے یعنی بھتیجیوں سے، ولا بعمتہ، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنے پھوپھی سے، ولا بخالتہ، اور نہ اپنی خالاؤں سے یعنی ماؤں کی بہنوں سے، لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ہذہ الآیت، اس لیے کہ ان کی حرمت، ان سے نکاح کی حرمت منصوص ہے اس آیت میں، یعنی ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم، عمات پھوپیاں، وخالاتکم خالائیں۔ تو
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی، بنات الاخ سے مراد بھتیجیاں ہیں، وبنات الاخت اور اس سے مراد بھانجیاں ہیں، ان سب سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ آگے صاحب ہدایہ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، وَتَدْخُلُ فِيهَا العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين وبنات الإخوة المتفرقين، کہ اس پھوپھی میں اور خالہ میں، بھتیجی میں اور بھانجی میں متفرق پھوپھیاں، متفرق خالائیں اور متفرق پوتیاں اور بھتیجیاں سب کے سب شامل ہیں۔ لِأَنَّ جہت الاسم عامۃ، اس لیے کہ اسم کی جہت، اسم کا نام یہ بالکل عام ہے، کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی ماں پھوپھی ہوگی، چاہے وہ حقیقی پھوپھی ہو یا یہ کہ علاتی پھوپھی ہو یا اخیافی پھوپھی ہو، ایسے ہی خالہ چاہے وہ حقیقی خالہ ہو یا یہ کہ علاتی خالہ ہو اور یا یہ کہ اخیافی خالہ ہو۔ حقیقی کہا جاتا ہے جو ماں اور باپ دونوں شریک ہوں، یعنی اس خالہ کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو۔ اور علاتی کہا جاتا ہے کہ جہاں باپ شریک ہو، یعنی باپ تو دونوں کا، باپ تو ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو۔ باپ شریک ہو یعنی حقیقی خالہ اور علاتی خالہ۔ علاتی خالہ باپ تو ایک ہی ہو لیکن ماں، یعنی ایک حقیقی خالہ ہے اس کی ماں، ایک ماں ہے اس کی ماں الگ ہے، اور دوسری نانا سے ایک اور بیوی ہے، اس کی بھی ایک بیٹی ہے، اس کی بیوی سے، دوسری بیوی سے ایک بیٹی ہے، تو وہ علاتی خالہ کہلائے گی۔ اور اخیافی خالہ جس میں ماں شریک ہو، یعنی نانی کی شادی پہلے نانا سے ہوئی تھی، اس سے ماں پیدا ہوئی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، دوسری جگہ شادی ہوئی، پھر اسی نانی سے دوسری بہن پیدا ہوئی، وہ اخیافی خالہ کہلائے گی، جو ماں شریک کہلائے گی۔ تو یہ تینوں رشتے اس میں شامل ہوں گے حرمت میں، چاہے وہ حقیقی ہوں۔ اسی کو صاحب کتاب فرما رہے تدخل فیہا العمات المتفرقات والخالات المتفرقات، اس میں متفرق پھوپھیاں، متفرق خالائیں اور بہنوں کی اور بھائیوں کی متفرق بیٹیاں سب کے سب شامل ہوں گی، اس لیے کہ جہت الاسم عامتاً، نام کا جو طریقہ استعمال ہے وہ عام ہے، شامل ایک ہی میں نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَا بِأُمِّ امرأته التي دخل بابنتها أو لم يدخل، نہیں جائز ہے نکاح اپنی اس بیوی کی ماں سے، التی دخل بابنتها، کہ جس کی بیٹی کے ساتھ دخول کیا ہو، او لم يدخل، یا دخول نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے بیویوں کی مائیں۔ یہاں ایک مسئلہ صاف طریقے سے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کر لیا ہے ان کی مائیں تمہاری ساس ہو گئی، تو جن عورتوں سے نکاح کیا ان کی مائیں تمہاری ساس ہوئیں۔ اب تم نے نکاح کیا، ان کی بیٹی جو تمہاری بیوی ہے، ان سے تم نے جمع کیا ہو تو بھی، جمع نہ کیا ہو تو بھی، ہر صورت میں ساس سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں صرف اتنا کہا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ من قید غیر قید الدخول، دخول کی قید نہیں لگائی ہے کہ دخول کیا ہو تو حرام اور دخول نہ کیا ہو تو حلال، ایسی صورت نہیں۔ قرآن کریم نے مطلق کہا ہے، اور جب مطلق کہا ہے تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل کے تحت جب ساس بن گئی نفس نکاح سے تو اس سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ اس کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اس سے دخول کریں یا نہ کریں لیکن ساس سے نکاح کرنا آپ کے لیے حرام ہو گیا۔
آگے ولا ببنت امراتہ التی دخل بها لثبوت قید الدخول بالنص سواء كانت في حجره او في حجر غيره لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اکتفى في موضع الاحلال بنفی الدخول۔ ترجمہ دیکھیں، اور نہیں جائز ہے نکاح اپنی بیوی کے اس بیٹی سے دخل بہا جس سے دخول کر لیا ہو، لثبوت قید الدخول بالنص، دخول کی قید کے ثابت ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کے ذریعے، سواء کان برابر ہے کہ وہ لڑکی اس شوہر کی پرورش میں ہو، گود میں ہو، او فی حجر غیرہ یا اس کی علاوہ کی پرورش میں ہو، اس لیے کہ گود کا تذکرہ، پرورش کا تذکرہ یہ عادتاً ذکر کیا گیا ہے، شرط کے طریقے پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ صورت مسئلہ سمجھیں، ایک عورت ہے، اس کی کہیں شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دیا، عورت کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ یہ جو دوسرے مرد سے نکاح ہوا ہے، اب بیٹی اس کی اس کے ساتھ ہے، چھوٹی ہے یا ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ مرد اگر چاہتا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ کر کے میں اس کی بیٹی سے نکاح کروں، تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ جس عورت سے آپ نے نکاح کیا، اس کی جو بیٹی ہے، اگر عورت سے آپ نے دخول کر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس بیٹی سے نکاح درست نہیں ہوگا، اور نکاح ہی کیا، دخول نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو طلاق دے دیتے ہیں تو طلاق دینے کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے دخول کی صراحت کر دی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، تمہاری وہ ربیبہ وہ لڑکی کہلاتی ہے جو دوسرے شوہر سے ہو لیکن اپنی ماں کے ساتھ ہو اور اپنے ماں کے ساتھ دوسرے شوہر کی پرورش میں ہو، یہ تمہاری پرورش میں ہو یا پرورش میں نہ ہو۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم کو دخول کر لیا ہے، اگر تم دخول کرنے کی وجہ سے دخول کر چکے ہو تو ایسی صورت میں ربیبہ حرام ہو چکی۔ اور آگے فرما رہے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے دخول نہیں کیا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر ربیبہ کی ماں سے دخول نہیں کیا ہے تو تمہارے لیے اس عورت سے نکاح کرنا حلال، اس لڑکی سے نکاح کرنا حلال ہوگا۔ رہ گئی بات، قرآن کریم نے کہا فی حجورکم من نسائکم اللاتی، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، حجورکم کی جو قید ہے یہ قید عادت کے طور پر ہے، یہ قید اتفاقی کہلاتی ہے۔ وہ بچی تمہاری پرورش میں ہو یا نہ ہو، پرورش میں ہو یا عامتاً ایسا ہوتا ہے جب لڑکی چھوٹی ہوتی ہے تو عام حالات میں وہ لڑکی اپنے ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ماں کے ساتھ ہوئی تو ماں کا نکاح جہاں ہوا ہے وہیں وہ لڑکی بھی ساتھ میں رہے گی اور اسی شوہر سوتیلے باپ کے زیر تربیت رہ کر کے وہ بھی زندگی گزارے گی۔ تو اسی لیے کہا فی حجورکم من نسائکم اللاتی، ورنہ اس چھوٹی لڑکی کو پرورش میں نہ بھی دیں، پرورش میں نہ رکھیں تو بھی وہ اپنے باپ، حقیقی باپ کے گھرانے میں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر ماں سے دخول کر لیا ہے تو وہ لڑکی حرام ہوگی، اور ماں سے دخول نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ لڑکی تمہارے لیے حلال ہوگی۔ اسی کو بتایا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ حجور کی قید یہ عادت کے اعتبار سے ذکر کی گئی، چھوٹی ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ سوتیلی باپ کے پرورش میں رہتی ہے، یہ شرط کے طور پر نہیں ہے۔
اسی لیے صاحب کتاب اگلی بار فرما رہے ہیں وَلِهَذَا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، اسی لیے اکتفا کیا ہے حلال کرنے کی جگہ میں دخول کی نفی پر، یعنی جہاں بیٹی کو حلال کرنا تھا وہاں قرآن کریم نے کہا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، حلال کی جگہ پر دخول کی نفی کر دی، کہا فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر دخول نہیں کیا ان کی ماں سے تو ایسی صورت میں اس سے بیٹی سے نکاح کرنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے۔ آگے مسئلہ بتا رہے ہیں ولا بامرأۃ ابیہ واجدادہ لقولہ تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنے باپ کی بیوی سے، وہ اجداد ہی اور اپنے داداؤں کی بیویوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے اور تمہارے دادا نے نکاح کر لیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم صراحتاً منع کر رہا ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے وہ تمہاری یا تو حقیقی ماں ہیں اور یا تو سوتیلی ماں ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور جن سے داداؤں نے نکاح کر لیا ہے یا تو وہ تمہارے حقیقی دادی ہوگی اور یا تو تمہاری وہ سوتیلی دادی ہوگی، تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا بھی درست نہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگلا مسئلہ آ رہا ہے وَلَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے، وَبَنِي أَوْلَادِهِ اور اپنے اولاد کی بیویوں سے، وہ اپنے اولاد کی بیویوں سے یعنی پوتے کی بیویوں سے جو تمہاری بہو ہوگی لیکن پوتی کی درجے میں ہوگی۔ تو ولا بامرأۃ ابنہ، نہیں جائز ہے نکاح کرنا اپنے بیٹے کی بیوی یعنی پوتی سے، ولا وبنی اولادہ، اور اپنے اولاد کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں آپ غور سے دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح کرنا حرام، اسی طرح پوتوں کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ دلیل حرمت علیکم امہاتکم کے تحت قرآن کریم نے بتایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اپنے بیٹوں کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو بیٹوں کی نیکی سے نکاح کرنا حرام، لیکن اب یہاں اشکال ہوگا کہ صلبی بیٹے کو تو ذکر کیا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل یا حلیلہ کی جمع ہے، بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے معنی میں آتا ہے جو تمہارے صلب سے ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ صلب کا تذکرہ کیوں ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بیٹوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے صلبی بیٹا، دوسرا ہے رضاعی بیٹا، اور تیسرا ہے متبنہ بیٹا۔ قرآن کریم نے جو صلب کا تذکرہ کیا من اصلابکم، یہاں صلب کا ذکر کر کے متبنہ بیٹے کی بیویوں کو خارج کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویوں سے تمہارا نکاح حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن متبنہ بیٹوں کی بیویوں سے تمہارا نکاح جائز ہوگا جب وہ طلاق دے دیں یا ان کا انتقال ہو جائے۔ تو صلب اصلاب کا تذکرہ یہ رضاعی بیٹوں کو کی بیویوں کو حلال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ متبنہ بیٹوں کی بیویوں کو خارج کرنے کے لیے ہے۔ تو تذکرہ کیا گیا کہ بیٹوں کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 صلبی، نمبر 2 رضاعی، اور نمبر 3 متبنہ، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا۔
सुलबी औलाद जो अपने नसब से हो, अपने बीवी के पेट से हो, उसकी बेटी बहू कहलाती है। रज़ाई बेटा कि रज़ाई बेटा बीवी ने किसी लड़के को दूध पिला दिया, वो उसका रज़ाई बेटा हो गया, उसकी रज़ाई माँ हो गई। उसकी बीवी भी, वो भी बहू कहलाती है। इसलिए हदीस में कहा गया है कि जो रज़ाअत से, नसब से हराम है, वो रज़ाअत से भी हराम होगा। आगे साहिब किताब तज़किरा कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, ज़करल असलाबा, असलाब को जिक्र किया गया है। लिइस्क़ाती एतबार तबन्नी, मुतबन्ना बेटे के एतबार को साक़ित करने के लिए, ला लिइहलाल हलीलतिल इब्न मिनर रज़ाअती, ना कि रज़ाई बेटे की बहू को हलाल करने के लिए। वला बि उम्मिही मिनर रज़ाई वला बि उख्तिही मिनर रज़ाअती, और नहीं जायज़ है निकाह करना अपने रज़ाई माँ से और ना अपनी रज़ाई बहन से। अल्लाह पाक के कौल, व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअती, और तुम्हारी वो माएँ भी हराम हैं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, और तुम्हारी रज़ाई बहनें भी हराम है। रज़ाई माँ कहलाती है कि बच्चा उस माँ के पेट से पैदा तो नहीं हुआ, हकीकी माँ को दूध नहीं होता था, तो उस लड़के ने किसी और औरत का दूध पी लिया, उसकी रज़ाई माँ हो गई। रज़ाई बहन, इस बच्चे ने एक औरत का दूध पिया और उसी के साथ किसी और बच्ची ने भी उस औरत का दूध पिया, तो दोनों रज़ाई भाई और बहन हो गए हैं। फरमाते हैं ये दोनों भी हराम है, इन दोनों से निकाह करना, रज़ाई माँ से भी और रज़ाई बहन से भी। वो उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम व अख़वातुकुम, सराहत से कह दिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमा दिया है, यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसबी, कि रज़ा से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। जो हकीकी माँ हराम है, हकीकी बहन हराम है, तो रज़ाई माँ भी हराम होगी, और इसी तरीके से रज़ाई बहन भी हराम होगी। अगला मसला इंशाअल्लाह फिर कल पढ़ेंगे, इसी पर बस करते हैं। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.